اسپیکر صاحب، حکومت نے 2020-2021 7200 ارب کا بجٹ پیش کیا اور جس میں 3500 ارب روپے کا خسارہ ان کی نالائکی، اہلی کو، ان کی کارکردگی کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ اس خسارے اور اس ٹیکس فری بجٹ کو جو انہوں نے نام دیا ہے، جس میں انہوں نے 43 قومی اداروں کو نجکاری کمیشن کے ذریعے سیل کرنے کا پروگرام بنایا، ہم اس بجٹ کو ان کی نااہلی اور نالائکی کو اس قوم کے ماتھے پر نہیں لگنے دیں گے۔ ماضی میں جب یہی حکمران اپوزیشن میں تھے تو یہ بڑا کنٹینر پر چیخ چیخ کر کہتے تھے، قوم کو بتاتے تھے کہ حکمرانوں کی نااہلی کی قیمت کبھی بھی قوم ادا نہیں کرے گی۔ مگر جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج جو فیکٹس اینڈ فگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ بڑے ہی دل فریب ہیں کہ یہ جس پہ 5 سال تنقید کرتے رہے، اس اجڑے چمن کے جو اعداد و شمار ہے، جو شرح نمو ہے 5.8%، اور آج کے ان کے آباد چمن کے جو اعداد و شمار ہے وہ 2.8% ہے۔ شرح سود اجڑے چمن کے 5.75% اور آج کے اس آباد چمن کے 10.75%۔ شرح مہنگائی 3.8% اس اجڑے چمن کی اور آج کے آباد چمن کی 9.42%۔ زر مبادلہ اجڑے چمن کے دور میں جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت تھی 19.80%، اور آج جو آباد چمن ہے 15.40%۔ سٹاک انڈیکس 52,000 اور آج اس آباد چمن کا 33,000۔ امریکی ڈالر 102 روپے پر جب حالات بہت خراب تھے، معیشت بہت خراب تھی، مگر آج جب سب کچھ اچھا نظر آ رہا ہے تو آباد چمن میں 167 روپے ڈالر کی قیمت ہے۔ جناب اسپیکر، قرضوں پہ بہت شور کیا جاتا ہے۔ ملک کی تاریخ کے قرضے 24 ارب روپے پر مسلم لیگ کی حکومت چھوڑ کر گئی، آج 42,000 ارب روپے قرضوں کا حجم ہو چکا ہے۔ ملک میں سونا اجڑے چمن میں 53,000 روپے فی تولہ اور آج 1 لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب بات مہنگائی کی ہو یا تبدیلی کی ہو تو مجھے وزیر اعظم کا وہ بیان یاد آ جاتا ہے کہ جب وہ چیخ چیخ کر یہ بات کر رہے تھے کہ 2020 تبدیلی کا سال ہوگا، جب جنوری چڑھا تو جناب ڈپٹی اسپیکر ملک میں ٹماٹر نہیں تھا، جب فروری آیا تو ملک میں چینی نہیں مل رہی تھی، جب مارچ آیا تو نہیں مل رہا تھا، جب اپریل آیا
تو لوگ آپس میں گلے مل رہے تھے. جب مئی آیا تو ہسپتال مریض کو مل رہے تھے. جب جون آیا نہ عوام کو پیٹرول مل رہا ہے، نہ ملازمین کو پینشن اور تنخواہوں میں اضافہ مل رہا ہے. مگر میں پاکستان کی عوام سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ابھی 6 ماہ اس سال کے باقی ہیں. جناب اسپیکر، جو اس بجٹ میں سب سے بڑا لطیفہ ہوا، خود تو پی ٹی آئی نے ملازمین کے پینشن اور تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا، اور اگر سندھ کی حکومت نے اضافہ کیا تو اس کے اوپر انہوں نے ساری قوم نے دیکھا کہ احتجاج کیا. یہ حب الوطنی ہے. اس بات کا درس یہ 5 سال کنٹینر پر کھڑے ہو کر دیتے رہے. ان کے قول اور فعل کے تضاد کی وجہ سے آج اس فقیر اعظم کا مقابلہ، آپ جب گوگل پہ بھکاری لکھیں تو پاکستان کے وزیر اعظم کی تصویر آتی ہے. جناب اسپیکر، جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے قوم کو بڑے خواب دکھائے، قوم کے ساتھ بڑی لمبی لمبی باتیں کی کہ جب یہ اقتدار میں آئیں گے، جب ان کو اقتدار ملے گا تو یہاں شہد اور دودھ کی نہریں بہیں گی، یہاں پہ بی اے آر ٹی مکمل ہو جائے گی، معلم جبا کے مرکزی کردار جیلوں میں ہوں گے اور کرپشن 0% پہ آ جائے گی. مگر آج بھی آپ دیکھیں تو جناب اسپیکر، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، آپ نے ماضی میں اس کو کنڈیم کیا. پچھلے سال 4 مرتبہ بجلی کے آپ نے قیمتیں بڑھائیں، آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھائیں، آپ نے میڈیسن کی قیمتیں بڑھائیں، آپ نے آٹا چور، چینی چور، آخر میں علی بابا 40 چور کا کنبہ مارز وجود میں آیا. آپ نے یہ جو بان بتی کا کنبہ جوڑا، اس میں وہ سارے چور جن کو ماضی میں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کا خطاب دیا، کسی کو کہا میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا، مگر جب اقتدار میں آئے تو وہ سارے مالشیے، وہ سارے سیاسی مسافر کہ جو ریلوے اسٹیشن پہ تھے، آخری 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، وہ آپ کی بوگی میں نظر آئے. جناب اسپیکر، ابھی 5 منٹ میرے حصے کے پڑے ہیں. 51 پہ آپ نے اسپیچ شروع کی ہے اور 9 منٹ ہو گئے ہیں. جناب اسپیکر، خواجہ صاحب نے 4 منٹ اس میں سے لیے ہیں. میں اپنا ٹائم بالکل نوٹ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جی، اس کے بعد آپ کا ٹائم نوٹ ہوا ہے جب آپ نے شروع کیا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، مستقبل سے کھیل گئے. جو میرے سنا ہے حال ان کا بھی خراب ہے. آج آپ دیکھیں کہ میرے اس ملک میں جو لوگ کرپشن کی بات کرتے ہیں، جو لوگ حکومت کی نااہلی کی بات کرتے ہیں، آج وہ جیلوں میں بند ہیں. خورشید شاہ جیسے لرنڈ لوگ آج نیازی اور نیب گٹھ جوڑ کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں. اپوزیشن لیڈر میاں حمزہ شہباز صاحب آج پابند سلاسل ہیں. میر شکیل الرحمان صاحب آج پابند سلاسل. ان کو صرف اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بات کرتے تھے کرپشن کے خلاف، آپ کی نااہلی کے خلاف، اور آپ کے ان تمام جو ماضی میں آپ نے وعدے کیے وہ آپ کو یاد کرواتے تھے. میں
याद दिलाना चाहता हूं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इस 2020 और 2021 के बजट में जिस इलाके ने आपको प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद किया, जनाब स्पीकर, सरगोदा डिवीजन के लिए, सरगोदा जिला के लिए, मेरे शहर के लिए इस 7200 अरब में एक भी स्कीम शामिल नहीं है। आप बात करते हैं तब्दीली की कि अगर अपोजिशन से मेरा ताल्लुक है, अगर मेरे खून में वफा है और मैं मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का अदना सिपाही हूं, तो इस जुर्म की सजा मैं तमाम जिंदगी अदा करूंगा और कभी अपनी वफादारी पे आंच नहीं आने दूंगा। जनाब डिप्टी स्पीकर, आज सरगोदा की आवाम पूछते हैं कि क्या जुर्म है हमारा कि एक प्राइम मिनिस्टर यहां से वोट लेता है, तब्दीली के सुहाने ख्वाब दिखाता है, जब अल्लाह की ताकत और अंपायर की उंगली मांगने वाला शख्स जब पूरा अंपायर ही उसके साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर भी सरगोदा के हिस्से की महरूमी दूर नहीं होती, फिर भी सरगोदा के हिस्से का फंड जारी नहीं होता, फिर भी सरगोदा की आबादी आबाद नहीं होती, फिर भी सरगोदा के सीवरेज का मसला हल नहीं होता, फिर भी सरगोदा के रोड्स का मसला हल नहीं होता, फिर भी सरगोदा के मीठे पानी का मसला हल नहीं होता, फिर भी सरगोदा के यूनिवर्सिटी का मसला हल नहीं होता, फिर भी सरगोदा के कैंपस मियांवाली भक्कर का मसला हल नहीं होता। मैं समझता हूं कि ये हुक्मरान नाअहल भी है और आज पूरी कौम जिन्होंने इनको वोट दिए वो शर्मिंदा भी है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सिर्फ एक बात करके इजाजत चाहूंगा। एक नशेई भंग बना रहा था तो साथ एक आदमी उसके पास से गुजरा, उसने कहा कि दुनिया चांद पे चली गई है और तुम यहां पे बैठे भंग बना रहे हो। उसने कहा मैं भी अभी एक गिलास पी के निकलता हूं। इसी तरह के रस्तू यहां पे जब मैंने चंद दिन पहले असद उमर साहब का बयान सुना कि अगर कोरोना ना आता तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। बहुत शुक्रिया जी। मैं इसी शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। मुल्क लुट जाएगा आसार नजर आते हैं, मुल्क लुट जाएगा आसार नजर आते हैं, सारे मसनद नशी मक्कार नजर आते हैं। हमने इस मुल्क की धरती से मोहब्बत की है, फिर भी अंधों को हम गद्दार नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब गुलजफर खान साहब।